بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حافظ لوگ تراویح کی اجرت لیتے ہیں نا، یہ حرام ہے، خوب سمجھ لو۔ تراویح کی اجرت لینا حافظ کے لیے حرام ہے۔ مفتی ظفر علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ان کا تراویح کے بارے میں جو اجرت کا فتویٰ ہے 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ جیسے وہ اسٹرابری کو ناجائز کہتے ہیں نا، یہ فتویٰ بالکل کالعدم ہے۔ اسٹرابری کے ناجائز کیا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو انتہائی قابل احترام ہیں، وہ اسٹرابری کو مکروہ یا ناجائز کہنے والا فتویٰ ان کا، اس کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ ان کی ایک رائے بھی نہیں کہہ سکتے، بس ویسے ہی ایک ان کے جذبات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسٹرابری کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ عجیب سی شکل والی یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو کہتے ہیں کہ تراویح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ بھی ان کے کیا ہیں؟ جذبات ہیں۔ اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حافظوں نے ان کے فتوے کو بنیاد بنا کر تراویح کو ایک بہترین بزنس بنا لیا ہے۔ بارگیننگ ہوتی ہے، کتنے دے گا بھائی؟ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سمجھ رہے ہو؟ رہا یہ مسئلہ کہ تراویح پڑھنے والے کو اجرت یعنی ہدیہ دے سکتے ہیں، پڑھانے والے کو ہدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو ہدیہ کسی کو بھی کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہدیہ ہو، اجرت نہ ہو۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے یا اجرت ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ جس سے آپ نے مسجد میں تراویح پڑھوانی ہے، اس کو پہلے بتا دیا جائے کہ ہماری مسجد میں تراویح پڑھانے پر آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ حیران ہوگا کہ بھائی یہ میں فری میں پڑھاؤں ہے، پورا قرآن ختم کراؤں فری میں؟ تو ان کو بتائیں کہ فری میں نہیں ہے، آپ کو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ ثواب۔ اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہمارے ہاں ہدیے دینے کا بھی معمول، پہلے اس کو مایوس کر دیں۔ بالکل جیسے میں نے پڑھوائی تھی اپنی مسجد میں تراویح، میں چند سال پہلے میری طبیعت خراب تھی تو میں نے کسی اور کو بلایا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری مسجد میں واقعی ہدیے نہیں ملتے، اور واقعی نہیں ملتے۔ اتنے پکے ہیں ہمارے نمازی کہ وہ واقعی امام کو ہدیہ نہیں دیتے۔ اچھا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ۔ تو میں نے کہا کہ ہماری وہ سمجھ رہا تھا مذاق کر رہے ہیں نا، میں نے کہا واقعی نہیں ملتا۔ چنانچہ کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، تراویح پڑھانے والے حفاظ کو ہدیہ دینے میں کوئی جواز کی شکل ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظ صاحب کو قرآن سنانے کے معاوضے میں کچھ دینا کسی طرح جائز نہیں ہے، خواہ بنا میں ہدیہ دیا جائے یا انعام کے طور پر۔ اجرت پر قرآن پڑھنے اور سننے والے دونوں ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ ہدیے کے جواز کی شکل صرف یہ ہو سکتی ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر کچھ تو لین دین بالکل نہ ہو، حافظ صاحب بھی اللہ کے واسطے قرآن سنا کر مکمل کرا دیں، دل میں کچھ لینے یا ملنے کی رغبت اور خواہش نہ ہو، اور کسی موقع پر کوئی صاحب خیر اپنی طرف سے حافظ صاحب کو کچھ ہدیہ دے دے یا امداد کر دے تو گنجائش ہے، لیکن واضح رہے کہ دوسرے موقع پر بھی قرآن سنانے کے بدلے میں نہ دیا جائے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو بھی کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔